اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوست، اب آپ سب کیسے ہیں؟ آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ توبہ ہے۔ آئیں دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے اچانک اور توبہ انسان نہ کر سکے۔ مثلاً آج رات ہو سکتا ہے یا ابھی ہماری روح قبض ہو جائے اور ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے مالک سے، اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی یہ ہم نے سوچا ہے؟ وہ آخری سانس جب وہ ختم ہوگی تو ہم تو ایک لاش بن جائیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ آنکھیں یعنی کہ جو حرام دیکھتی رہیں، وہ نمازیں جو ہم سے قضا ہوئیں، وہ گناہ جو ہم چھپ چھپ کر کرتے رہے، وہ دل جو دنیا میں لگ گیا، پھر انسان چیختا ہے یا اللہ ایک موقع اور، یا ساری عمر سود کھاتا رہا، یعنی کہ گناہوں میں ڈوبا رہا۔ لیکن سنو، قبر میں صرف اعمال جائیں گے، وہاں نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ دوست، نہ موبائل، نہ بیوی، نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آئیں دیکھیں کہ گناہ انسان کو کہاں لے جاتے ہیں۔ کہ وہ انسان جب گناہ کرتا ہے، شروع میں تو وہ گناہ چھوٹے لگتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے بس ایک بار، شیطان اس کو وہ ورگلاتا ہے۔ وہ انسان ایک بار گناہ کرتا ہے، اگر تو اس کے دل میں خوف خدا ہے تو وہ توبہ کر لے گا، لیکن شیطان جو ہے وہ اس کو کہے گا نہیں یار ایک اور بار۔ پھر وہ ایک بار آہستہ عادت بن جاتی ہے۔ وہ جو گناہ انسان کر رہا ہے اس سے ہوگا کیا؟ آہستہ اس سے نماز چھوٹ جائے گی۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا آہستہ اس سے دور ہو جائے گا۔ پھر اس کا دل جو ہے آہستہ ان چیزوں سے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ گناہ کرتے کرتے وہ جو خوف اس کے دل میں آتا تھا ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یعنی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ گناہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ وہ پھر گناہ میں اتنا ڈوبتا ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ جو یہ گناہ کر رہا ہے وہ آہستہ اس کے دل پہ سیاہ دھبے لگا دیتے ہیں، زنگ پڑ جاتا ہے اس کے دل میں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اس میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک لوہے کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ نہیں لے کے آئیں، اگر وہ پڑی رہے تو ایک دن ایسا آئے گا اسے زنگ لگ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور انسان کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ گناہ کر کے اس کا دل جو ہے بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اس کو یعنی کہ اچھائی کی طرف سوچنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ پھر
میں کیا کہوں کہ وہ انسانیت سے پھر گر جاتا ہے جب وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے۔ مثلا ہاں، اگر انسان گناہ کرتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، پھر اس گناہ کی طرف نہ لپکے۔ آئیں دیکھیں کہ توبہ کا وہ جو انسان اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ اصل میں ہے کیا؟ توبہ صرف استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے کہ زبانی آپ یعنی کہ استغفر اللہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ وہ گناہ بھی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ توبہ انسان یعنی کہ گناہ کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، کہتا ہے میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں نے یہ کیا کر دیا ہے، مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی، میرے اوپر اتنا کرم کیا، اولاد دی، رزق دیا، اور مجھے یعنی کہ ایک خوبصورت شکل دی، اور میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ اس ٹائم جب انسان ٹوٹتا ہے، اللہ سے رو رو کے تڑپ کے دعا کرتا ہے کہ میرا اللہ میں ہار گیا ہوں، اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں کسی کے در پہ جاؤں اور مجھے کوئی ٹھکانہ دے دے یا میری کوئی سن لے، تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں تیرے در پہ آیا ہوں، میں تیرے در پہ پڑا ہوں، رو رو کے کر رہے اللہ سے دعائیں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہاں، وہ انسان جس میں احساس ہوا ہے، جس گناہوں میں وہ جکڑا ہوا تھا، اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اللہ پاک انسان کو معاف کر دیتا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندے میرے پاس آ، مجھ سے مانگ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو وہ انسان پھر یعنی کہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹے، پھر ان گناہوں کی طرف نہ پلٹے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ یعنی کہ معاف کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ پر شرمندگی ہی توبہ ہے۔ اللہ کے سامنے بیٹھ جائے کہ میرا اللہ، میں ڈوب گیا، غلطیاں ہو گئیں، میں شرمندہ ہوں، میں آئندہ ایسا کام پھر پلٹ کے نہیں جاؤں گا، مجھے صراط مستقیم ہدایت دے، اور میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو مجھ سے ہوئی، اور پھر وہ کوشش کرے کہ ان گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ ہاں، ادھر توبہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ توبہ نہیں کر رہا، وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے پھر اس کی طرف نہ پلٹے، پھر اس کی طرف نہ جائے، پھر اس کو نہ کرے۔ تو توبہ یعنی کہ توبہ کر لے اپنے آپ کو۔ دیکھیں انسان کو شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے، انسان کو شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان پہلے یعنی کہ ایک گناہ کو بڑا بڑا چڑھا کے، یعنی کہ کوئی ایسی آپ نے کوئی غلط ویڈیو دیکھنی ہے یا کوئی ایسا غلط کام کر رہے ہیں، وہ بڑا بڑا چڑھا کے آپ کو پیش کرے گا۔ پھر جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تو
ایک وقت وہ گناہ کے جب کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو شرمندگی ایک دفعہ ہوتی ہے جب تک اس کا دل سیاہ نہیں ہوتا. اگر تو وہ توبہ کر لے تو پھر تو انسان کے لیے صحیح ہے، پھر اس کی طرف، اس گناہ کی طرف نہ پلٹے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ انسان ان گناہوں میں جکڑ جائے گا. شیطان کیا یعنی کہ دھوکہ دیتا ہے. وہ کہتا نہیں یار ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تم یعنی کہ وہ کر لیں گے یار، توبہ کا بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو ہم یعنی کہ ابھی تو ہماری جوانی ہے یار، ابھی تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں تو یہ اس طرح کی چیزیں. لیکن ہو سکتا ہے یہ شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. بھائی تمہیں کیا پتا ہے کہ تم جا رہے ہو اور رستے میں تمہیں موت آ جائے، یا سوئے ہو صبح اٹھ بھی نہ سکو، تمہیں موت آ جائے. تمہیں پتا کب تمہارے پہ موت آنی ہے اور تم توبہ ہی نہ کر سکو. یہ انسان شیطان کے دھوکے میں آ کے یہ یعنی کہ وہ گناہ اس سے کرواتا ہے کہ ابھی نہیں یار، بعد میں توبہ کریں گے. ایسا نہیں ہے. توبہ انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے توبہ کا ہمیں موقع ہی نہ ملے. تو شیطان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ وہ انسان کو جو دلاسے دلواتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. شیطان انسان کے ساتھ شیطان کیا وہ بس ہی ڈالتا ہے نا، باقی کام تو نے خود کرنا ہے. تو یہ یعنی کہ چیزیں جو ہیں انسان کو اس طریقے سے وہ دھوکہ دیتا ہے. بھائی سچی توبہ کیا ہے، کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اس کی طرف پلٹو ہی نہ، اللہ سے معافی مانگو. یعنی کہ وہ جو آپ چیزیں کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. آج وہ نمبر جس سے آپ بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں جس کے ساتھ، اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دو. وہ حرام ریلیشن ختم کر دو. جھوٹ، سود، دھوکہ، جن گناہوں میں جو انسان جس گناہ میں اس میں زنا میں ہے، شراب پیتا ہے، جو بھی انسان ایک گناہ کر رہا ہے اس سے انسان سچی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھو، زبان سے استغفار کرو اور گناہ کرتے رہو، ساتھ استغفار زبان سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب یہ آپ ایک اور گناہ اللہ کو اور دھوکہ دے رہے ہو. اگر کہتا میرا اللہ میری توبہ ہے میں نہیں کروں گا، پھر یعنی کہ فوراً کرتے ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. توبہ پھر کا مطلب ہے کہ اس گناہ کی طرف پھر آپ نہ پلٹو. توبہ اس کا نام ہے. دیکھیں اللہ نے جو فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اس راستے پہ چلو. نماز کو پکڑو. میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز نجات ہے انسان کے لیے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے صحیح، خوشی کے ساتھ اپنے رب کے
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، تو پھر اس انسان کامیاب ہے، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، انسان رک جائے گا برائیوں سے آہستہ آہستہ، یعنی کہ جو ہے وہ توبہ کے بعد نماز کو صحیح خوشو و خوشی کے ساتھ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس سے وہ تمام برائیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ نماز برائیوں سے۔ رات کو اللہ کے سامنے اس طرح رو گڑ گڑاؤ کہ میرا اللہ، ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، تیرے علاوہ کوئی دار نہیں ہے، جہاں پہ ہم جائیں ہمیں معافی مل جائے، بس اپنے حبیب کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ انسان تو نے اگر توبہ کر لی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر تو نے ایسا وقت ضائع کرتا رہا، گناہوں میں پڑا رہا، ایک وقت آئے گا توبہ نصیب نہیں ہوگی، پھر شرمندگی کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو آئیں ہم لوگ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت اگر آپ اختیار کریں گے تو وہ آپ کو نصیحت بھی کریں گے، وہ آپ کو گناہوں سے بھی روکیں گے، تو انسان گناہوں سے روک جائے گا۔ آئیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں سارے مل کے کہ میرا اللہ، ہم خطا گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم کوشش کریں گے، آئیں میرے ساتھ عہد کریں، اللہ سے عہد کرتے ہیں آج سب مل کے کہ میرا اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اور بھائی، میں آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گا، نماز 5 وقت پڑھا کریں، تلاوت کلام پاک با ترجمہ کیا کریں، اور اپنے گھر کا ماحول بھی اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق رکھیں، تو انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔